بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس طرح کرے کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات ہو اور نہ فسق ہو یعنی نہ بڑا گناہ کرے اور نہ چھوٹے گناہ کرے، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ میرے دوستوں، جو حاجی ہر قسم کے گناہوں سے بچتا بچاتا ہوا حج مکمل کر لے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسا ہی حاجی صاحب بھی پاکیزہ اور معصوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حج کی خوبی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی خوبی یہ ہے کہ تم نرم مزاجی پیدا کرو، نرم طریقے سے بات کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک سے خوش خلقی سے بات کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مبارک سفر میں صرف کسی کو تکلیف دینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کی طرف سے ملی تکلیف کو برداشت کرنا بھی نیکی ہے۔ مشکات کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نیکی والے حج میں کثرت سے سلام کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، حاجی صاحب جب احرام باندھ کر گھر سے نکلے تو گویا وہ اللہ کا خاص مہمان ہے۔ اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ بندہ ہے جو میرے گھر آ سکتا ہے، میرا مہمان بن سکتا ہے۔ اور جب بندہ احرام باندھ کر لبیک کہتا ہے تو اللہ پاک بھی ہر لبیک کے بدلے لبیک میرے بندے، لبیک یا عبدی فرماتے ہیں۔ ہر سوال پر جواب آتا ہے۔ فرمایا لبیک پڑھتے رہنا حج کا شعار ہے، حج کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سفر میں ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے چلنا جہاد میں چلنے کے برابر ہے، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے، حج کا ایک لمحہ گزارنا جہاد میں لمحہ گزارنے کے برابر ہے۔ میرے دوستوں، حج میں طواف کرنے پر ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرم کی نیکیوں میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، یعنی ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کعبے کے دروازے کے پاس یعنی ملتزم میں چمٹ کر دعا کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، پھر جب حاجی طواف کرنے کے بعد واجب الطواف کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جب حاجی صفا مروہ پر جا کر سعی کرتا ہے تو ہر قدم پر کروڑوں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، پھر عرفے کا دن آتا ہے جو سال میں ایک ہی ایک ایسا دن ہے جو عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن حاجی کو عرفات کے میدان میں رکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عرفے کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے،
اسی دن میں اللہ کی رحمتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں اور بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ میرے بندوں، اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیا۔ میرے بندوں، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں، حاجی جب شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو ہر کنکر کے بدلے ایک ایسا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو ہلاک کر دینے والا گناہ تھا، جو بڑا گناہ تھا جس سے جہنم میں جا سکتا تھا۔ حاجی کو ایسے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اہم کام کی برکت سے، حج کی برکت سے ہلاکت سے بچا لیتے ہیں، تباہ و برباد ہونے سے بچا لیتے ہیں، جہنم میں جانے سے بچا لیتے ہیں۔ پھر جب قربانی کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ قربانی تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، جانور کے ہر ایک بال پر ایک نیکی ملتی ہے، اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے حاجی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، جب حاجی حلق کراتا ہے یعنی سر منڈاتا ہے تو خود اس کے سر پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے، آخری طواف کرتا ہے، تو ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اب آئندہ نئے سے اعمال کرو، اللہ پاک نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو حج مقبول و مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال جو حاجی حج کے لیے نکل رہے ہیں ان کے سفر کو اللہ پاک آسان فرمائے، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے بال بچوں گھر بار کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔